بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پنجشیر میں مخالف ملیشیا کے متعدد کمانڈروں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد فی الحال جنگ روک دی ہے اور اب تک وہاں کا 90% حصہ ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ تاہم مزاحمتی گروپ کے اہم رہنما امر اللہ صالح کے مطابق پنجشیر میں اس وقت بھی شدید لڑائی جاری ہے۔ طالبان نے پنجشیر کے سب سے بڑے ضلع پریان کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ پنجشیر میں اس وقت کچھ مزاحمت کاروں کی جانب سے ممکنہ حملوں کے پیش نظر طالبان نے ایسے عناصر کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے سرچ آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ طالبان کی جانب سے جمعے کو فیصلہ کن لڑائی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد صبح سویرے طالبان نے مشاورتی اجلاس کے بعد پنجشیر ندی کو عبور کر لیا تھا۔ تاہم شام کو ان کی جانب سے لڑائی روکنے کا دعویٰ کیا گیا۔ آج دن بھر شدید لڑائی میں طالبان نے گورنر پنجشیر کے داماد سمیت 34 مخالف جنگجوؤں کو مار دیا ہے، جس میں 4 اہم کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ پنجشیر کے مزاحمتی گروپ کے رہنما امر اللہ صالح کے تاجکستان فرار ہونے کی اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں۔ تاہم اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے ملک چھوڑنے سمیت لڑائی رکنے کی تردید کی ہے۔ امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک نہیں چھوڑا اور اس وقت پنجشیر میں ہی موجود ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجشیر میں لڑائی میں شدت آ چکی ہے۔ امر اللہ صالح نے بتایا کہ طالبان نے محاصرہ کر کے پنجشیر کے راستے بند کر دیے ہیں، لہذا اقوام متحدہ اور عالمی رہنما علاقے تک رسائی روک دینے والے طالبان کے اس اقدام کا نوٹس لیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ طالبان نے علاقے میں پانی اور بجلی بھی بند کر دی ہے، جبکہ ادویات کی سپلائی بھی منقطع ہے۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ پنجشیر میں مخالف ملیشیا کے لوگ ہتھیار ڈال چکے ہیں اور وہاں سے فتح کی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب طالبان کے پنجشیر میں شدید لڑائی کے بعد فتح یابی کے دعوے پر کابل میں ہوائی فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 17 افراد مارے گئے اور 41 زخمی ہوئے۔ طالبان کی جانب سے پنجشیر میں فتح کے دعوے کے بعد کابل ہوائی فائرنگ سے گونج اٹھا۔ طالبان نے اپنے جنگجوؤں کو ہدایت کی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہوائی فائرنگ سے گریز کریں۔ جو ہتھیار اور گولہ بارود آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے ضائع کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اس لیے بلا ضرورت گولی نہ چلائیں۔ طالبان کی مقامی قیادت کی جانب سے پنجشیر کو فتح کرنے کے دعوے کے 20 گھنٹوں کے بعد بھی طالبان کے ترجمانوں کی طرف سے حتمی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ملا عمر کے بیٹے ملا محمد یعقوب نے کہا ہے کہ ہوائی فائرنگ بیت المال سے خیانت ہے اور اسے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ مومن فتح یا خوشی کا اظہار ہوائی فائرنگ سے نہیں بلکہ رب کے آگے جھکنے اور سجدے سے کرتا ہے۔ افغان طالبان نے امریکی فوجی گاڑیاں ایران کے حوالے کر دی۔ طالبان کی جانب سے ایرانی حکام کو امریکی فوجی گاڑیوں کی فراہمی کے بعد قافلے کو تہران یعنی ایران کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ دفاع اور سیکیورٹی کے امور کے ماہر جوناتھن کا کہنا ہے کہ ان گاڑیوں کا نقصان امریکہ کے لیے ایک اور شرمندگی ہے، اور اگر یہ گاڑیاں قیمتی تکنیکی معلومات نکالنے یا عراق میں امریکی فورسز کے روپ میں استعمال ہوتی ہیں تو یہ مستقبل میں امریکہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں واشنگٹن کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے سنجیدہ سوالات ہونے چاہیے۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب 31 اگست کو افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد طالبان کابل میں امریکی ساز و سامان اور آلات کے ساتھ پریڈ کرتے نظر آئے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ پوسٹ کیا گیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے کچھ امریکی ٹینک بھی حاصل کیے ہیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز کو امریکہ کی جانب سے 70,000 سے زیادہ فوجی گاڑیاں مہیا کی گئی تھیں۔ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ وادی تیرا میں لڑائی میں بے گھر ہونے والے 12,000 سے اوپر خاندان گزشتہ 10 سال سے انتہائی غریبی کی حالت میں غاروں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ مختلف لڑائیوں میں فتح کی بات تو ہوتی ہے تو ان لوگوں کی بے مثال قربانیوں کا ذکر اس میں کم ہی سننے کو ملتا ہے۔
یہ خاندان وادی تیرا کے علاقے رجگل سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے گھر لڑائیوں میں تباہ ہو گئے، لیکن انہیں کبھی آئی ڈی پیز میں شمار نہیں کیا گیا۔ چنانچہ انہیں کسی بھی طرح کی حکومتی امداد کبھی نہیں مل سکی اور یہ لوگ انتہائی غریبی کی حالت میں غاروں میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ ان غاروں میں رہنے والے ایک خاندان کا سربراہ شہزاد بتاتا ہے کہ انہیں اس غار میں رہتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ ان کا خاندان 10 افراد پر مشتمل ہے اور وہ مزدوری کر کے ان کا پیٹ پال رہے ہیں۔ دن بھر محنت کے عوض 500 روپے ملتے ہیں، جن میں خاندان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے آتی ہے۔ داڑھی عام طور پر مسلمانوں یا انتہائی مذہبی رجحان کا نشان سمجھی جاتی ہے، مگر در حقیقت مردوں کا یہ زیور ان کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ یہ بات آسٹریلیا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ کوئنز لینڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق داڑھی رکھنے سے مردوں کو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سورج سے خارج ہونے والی مضر شعاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق سورج کی شعاؤں سے بالوں میں آزاد چہرے کے مقابلے میں داڑھی کا حصہ 1/3 کا متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وہ مرد جو الرجی کے باعث دمہ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے داڑھی اور مونچھیں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر لوئی کی ایک تحقیق کے مطابق چہرے پر موجود بال جلد کو جوان اور اچھی حالت میں رکھتے ہیں، جس سے عمر بڑھنے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر لوئی کے مطابق داڑھی سے منہ دھونے کے بعد بھی جلد پر نمی برقرار رہتی ہے اور ہوا سے چہرے کو خشک ہونے سے بچاتی ہے، جس سے جلد سکڑنے سے بچتی ہے۔ اسی طرح کیرول واکر نامی برطانوی ماہر کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گھنی داڑھی ٹھوڑی کے نیچے بڑھے تو اس سے گلے کا درجہ حرارت بڑھتا ہے اور یہ چیز لوگوں کو ٹھنڈ یا دوسرے معنوں میں فلو اور کھانسی وغیرہ سے بچاتی ہے۔ کیرول کے مطابق بال آپ کو گرم رکھتے ہیں۔ لمبی اور گھنی داڑھی سرد ہوا کو روک کر گلے کا درجہ حرارت بڑھاتی ہے۔ اسی طرح سرد موسم میں آپ موسمی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے ایک کسینو سے 2 ارب 8 کروڑ 52 لاکھ روپے کی بڑی چوری کی واردات ہوئی ہے، جس میں کسی اور نے نہیں بلکہ اسی کسینو کی ہی خاتون انچارج نے 1 کروڑ 30 لاکھ ڈالر جو 2 ارب 8 کروڑ 52 لاکھ روپے پاکستانی بنتی ہے چوری کی۔ جو کسینو کی فنڈ انچارج تھی اور اس کا تعلق ملیشیا سے ہے، جو گزشتہ ماہ چھٹیوں پر جانے کے بعد واپس نہیں لوٹی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی نقد رقم لے جانا ممکن نہیں، کیونکہ اس کا وزن تقریباً 280 کلو بنتا ہے، جو کسی کے لیے اکیلے لے جانا ممکن نہیں ہے۔ اور ہم نے سیکیورٹی کیمروں کی مدد بھی حاصل کی ہے، لیکن فوٹیج سے وہ حصہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے جس میں پیسے غائب کیے گئے۔ واٹس ایپ کی طرف سے نئی پرائیویسی پالیسی متعارف کروائے جانے کے بعد سے صارفین اپنے ڈیٹا کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو کر دیگر میسیجنگ ایپلیکیشن کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، جن میں ایک ایپلیکیشن سگنل ہے۔ در حقیقت سگنل نامی یہ ایپلیکیشن بھی اسی شخص نے بنائی ہے جس نے واٹس ایپ بنائی تھی۔ اس آدمی کا نام بریان ایکٹن ہے، جس نے اسٹیفرڈ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ ایپل اور اڈوب کے ساتھ پروڈکٹ ٹیسٹر کے طور پر بھی کام کر چکا ہے اور یاہو میں بھی ملازمت کر چکا ہے۔ اسے ٹویٹر اور فیس بک جیسی ٹیک کمپنیوں کی طرف سے مسترد بھی کیا جا چکا ہے۔ تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے دوست جان کوم کے ساتھ مل کر بالآخر واٹس ایپ تخلیق کر ڈالی۔ 2014 میں انہوں نے واٹس ایپ 19 ارب ڈالرز کے عوض فیس بک کو فروخت کر دی۔ واٹس ایپ چھوڑنے کے بعد بریان نے صارفین کو ایک اور ایسی میسیجنگ ایپلیکیشن دینے کا فیصلہ کیا جہاں ان کی پرائیویسی پر کوئی سمجھوتا نہ ہو اور ان کا ڈیٹا محفوظ رہے۔ چنانچہ انہوں نے سگنل نامی ٹیسٹنگ پلیٹ فارم کی 2018 میں بنیاد رکھی۔ امریکی کار ساز کمپنی نے مستقبل کی اڑنے والی گاڑی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ خود سے چلنے والی یہ گاڑی ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ اور ٹیک آف کر سکے گی۔ کار 55 میل فی گھنٹے کی رفتار سے مسافروں کو ایک چھت سے دوسری چھت تک پہنچائے گی۔
اسپین کی ویلنسیا یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک سٹارٹ اپ کمپنی نے دلچسپ پروجیکٹ پیش کیا ہے جس کے مطابق جن مردوں کے سر پر بال نہیں ہوتے اس سر سے سورج کی روشنی سے شمسی توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس طریقہ کار میں کھوپڑی کو سطح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو سورج کی کرنوں کو اکٹھا کرتی ہے اور پھر اسے بجلی میں تبدیل کرتی ہے تاکہ اس شخص کے پاس چھوٹی بیٹریوں میں توانائی ذخیرہ ہو جائے۔ ذخیرہ شدہ توانائی بعد میں موبائل فون کو چارج کرنے سمیت مختلف کاموں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ گنجے سر کا شمسی خلیوں کے مقابلے میں شمسی توانائی کو تبدیل کرنے میں زیادہ کارآمد ہے جو بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تجربہ 42 مردوں پر کامیابی کے ساتھ کیا گیا۔ امریکہ میں ایک نوجوان کو ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا شوق مہنگا پڑ گیا۔ اپنے ماں باپ کے متعلق ایسا انکشاف سامنے آ گیا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڑکا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے اپنی فیملی ہسٹری کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کا نتیجہ آیا تو یہ انکشاف ہوا کہ جنہیں وہ بچپن سے اپنے ماں باپ سمجھتا آ رہا تھا وہ اس کے حقیقی ماں باپ نہیں تھے۔ میاں بیوی نے دراصل 23 سال قبل اس کو گود لیا تھا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے اپنے اس ماں باپ کو فون کیا اور بہت دیر تک دونوں کے ساتھ جھگڑا کرتا رہا۔ وہ یہ جان کر بہت غصے میں تھا کہ انہوں نے آج تک اس سے حقیقت کیوں چھپائے رکھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔